السلام علیکم، میں محمد الیاس عادل فرام ڈیلی نالج ٹرینر۔ آج کا ہمارا موضوع ہاؤ ٹو امپروو ہینڈ رائٹنگ۔ آپ دیکھیں، آپ جتنے مرضی ذہین ہیں، آپ جتنا مرضی باکمال پیپر اٹیمپٹ کریں، لیکن سب سے پہلا جو امپریشن ایگزامینر پر یا چیکر پر پڑتا ہے وہ آپ کی رائٹنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہو تو 80% چیکر کا مائنڈ یہ بن جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جینیس ہے، یہ انٹیلیجنٹ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ میرا رویہ پازیٹیو رہنا چاہیے۔ مارکنگ کے حوالے سے وہ تھوڑا سا سپیڈی ہمارا پیپر چیک کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمیں لائق سمجھتے ہوئے۔ اب لائق کا تعارف نہ ہم نے اسے بتایا، نہ ہمارا رول نمبر سامنے آ رہا ہوتا ہے، صرف اور صرف ہماری رائٹنگ ہمارا آئینہ ہوتا ہے، ہمارا تعارف ہوتا ہے، ہمارا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ لہذا دس از دا امپریشن، لہذا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ اپنی رائٹنگ کو بہترین بنائیں جو کہ آپ کی قابلیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ضرور ویڈیو دیکھیے آخر تک۔ آپ کو انگلش رائٹنگ امپروو کرنے کے اور اردو لکھائی کو خوش خط بنانے کے ایک ایک گر بتایا جائے گا، جس کو ایک ہفتے کی مشق کے بعد آپ اس کو اپنا کر اپنی رائٹنگ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ہم غور کریں تو گڈ ہینڈ رائٹنگ، اس میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ یہ مناسب سپیس کے ساتھ لکھی جاتی ہے، اس کے حروف کی بناوٹ بہترین ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات، حروف کا جو اس کا رخ ہے وہ ایک سائڈ ہوتا ہے، یا سارے لفظ سٹریٹ ہوں گے یا اٹیلک ہوں گے، یعنی ترچھے لکھے جائیں گے۔ الفاظ میں سیکوینس ہونے کی وجہ سے، ان الفاظ کی بناوٹ میں ہمانگی ہونے کی وجہ سے وہ لفظ خوبصورت لگتے ہیں۔ لہٰذا الفاظ کی ترتیب، الفاظ کی لائننگ اور حروف کی بناوٹ، اس میں سیکوینس رہنا چاہیے۔ یہ گڈ ہینڈ رائٹنگ کے بہترین خصوصیات ہیں۔ جبکہ ڈرٹی ہینڈ رائٹنگ، جو گندی لکھائی جسے کہتے ہیں، ان میں سیکوینس نہیں ہوتا۔ الفاظ کوئی بالکل سٹریٹ ہوگا، کوئی اٹیلک ہوگا، لائننگ کا بھی خیال رکھا جائے گا، مناسب سپیسنگ بھی الفاظ کے درمیان نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایسی رائٹنگ جس میں سیکوینس نہ ہو، جس میں سپیسنگ نہ ہو، جس کی ترتیب ٹھیک نہ ہو، جس کے حروف کی بناوٹ جو ہے وہ ایک رخ پہ نہ ہو، وہ لکھائی گندی رائٹنگ سمجھی جاتی ہے۔ اور جتنا مرضی اچھا مواد ہو، لیکن اس کا امپریشن اچھا نہیں پڑتا۔ یہ ایک ایسا انگریزی کا جملہ ہے جس میں تمام الفابیٹس شامل ہیں، اے ٹو زی، اس میں تمام لیٹرز شامل ہیں۔ لہٰذا اس سینٹنس کو کیپٹل لیٹرز میں اور اسمال لیٹرز میں دونوں طرح آپ پریکٹس کریں۔ ڈاکٹر شاویز بیگ وینٹ کوئکلی ٹو جاپان فار ایگزام۔ ڈیئر ویورز، سبسکرائب کریں ڈیلی نالج چینل کو، اور بر وقت نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن میں پریس کریں آل۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انگلش رائٹنگ امپروو کرنے کے شائقین کو یہ ہدایت ہے کہ اس سینٹنس کی پریکٹس سے پہلے آپ کو ان کے لیٹرز کی، اے ٹو زی الفابیٹس کی آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے۔ لہٰذا اب آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ سٹریٹ الفاظ بالکل سیدھے رکھ کے اس کی پریکٹس کریں، لیکن پھر تمام اے ٹو زی الفاظ سیدھے رہنے چاہیے، یا پھر اٹیلک میں اگر کرتے ہیں، ترچھے کرتے ہیں، اوپر سے دائیں کی طرف الفاظ کو رکھنا۔ اگر آپ اٹیلک میں کرتے ہیں تو پھر تمام الفاظ کی آپ نے پریکٹس اس انداز سے کرنی ہے کہ وہ اٹیلک ہی ہونے چاہیے۔ اب آپ 4 یا 5 پیجز پہ الفابیٹس کی پریکٹس کریں۔ ایک بات مائنڈ میں رکھ لیں، اب آپ نے رائٹنگ وہ نہیں کرنی جس انداز سے آپ آلریڈی لکھ رہے ہیں، بلکہ آپ نے ان لفظوں کو کاپی کرنا ہے، بالکل اس کی بناوٹ کو کاپی کرنا ہے۔ چاہے آپ کے ہاتھ میں پینسل ہے، چاہے آپ کے ہاتھ میں بال پوائنٹ ہے، چاہے پین ہے، لیکن آپ نے لفظ کی بناوٹ کو اس طرح رکھنا ہے جس کو آپ کاپی کر رہے ہیں، نہ کہ اپنی سابقہ رائٹنگ کی طرح لکھنا ہے۔ لہٰذا یہ آپ 3-4 پیجز لازمی لکھیں، آہستگی کے ساتھ بار بار کمپیریزن کریں، جائزہ لیں، آیا آپ کی رائٹنگ بالکل ایسے ہو رہی ہے جس طرح کے پیج پہ مینشن ہے۔ تھینک یو۔ اب آپ اگر اٹیلک کو چوائس کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں تمام حروف اٹیلک میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی اب چوائس ہے کہ آپ نے مستقل کون سی رائٹنگ اپنانی ہے۔ اگر اٹیلک کرنی ہے تو پھر تمام حروف اٹیلک ہی ہونے چاہیے۔ اگر آپ رائٹنگ سٹریٹ رکھتے ہیں تو یہ غور کریں تمام حروف کی بناوٹ بالکل سیدھی ہے، تو آپ نے بھی فکرے میں ہر حرف
اس کو سیدھا ہی رکھنا ہے تاکہ تمام حروف میں ایک سیکوینس ہو۔ اٹیلک رکھنے کی صورت میں مکمل سینٹنس کی پریکٹس کرنے کے بجائے صرف ہم 3 لفظ لیتے ہیں، ڈاکٹر شاویز بیگ۔ اب آپ اس کی پریکٹس کریں، بالکل اس کو فالو کرتے ہوئے پورا پیج بھریں۔ 3 پیجز آپ نے ڈاکٹر شاویز بیگ کی پریکٹس کرنی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ اب وینٹ کوئکلی غور کر لیں تمام سپیلنگز کو۔ آپ نے اسمال لیٹرز میں وینٹ کوئکلی اٹیلک میں لکھنا ہے۔ آپ نے 3 پیجز پہ وینٹ کوئکلی لکھ کے بار بار آپ اس کا کمپیریزن کریں کہ لفظ کی بناوٹ ویسی ہونی چاہیے جیسا کہ الفاظ صحیح لکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ ڈے آپ نے ٹو جاپان فار ایگزام اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اٹیلک میں رکھ کے آپ نے 3 یا 4 پیجز پہ آہستگی کے ساتھ بالکل لفظ کو فالو کرتے ہوئے اس کی بناوٹ کو آپ نے ایسا ہی لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ بار بار کمپیریزن کرنا ہے کہ آپ کی رائٹنگ ویسی ہونی چاہیے جیسا کہ وہ آپ پیٹرن والا سینٹنس جس کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ اگلے دن آپ نے اب مکمل سینٹنس ڈاکٹر شاویز بیگ وینٹ کوئکلی ٹو جاپان فار ایگزام اب اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب آپ اس نے بار بار آپ اس کو لکھیں آہستگی کے ساتھ۔ اب تھوڑا سا اپنے قلم کو تیز کرنے کی کوشش کریں، لیکن مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کی رائٹنگ سابقہ رائٹنگ کی طرح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تبدیل شدہ جو آپ اس میں امپرومنٹ آئی ہے ویسی رائٹنگ ہو، تاکہ آپ اس نئی رائٹنگ کے عادی ہو جائیں، آپ کی رائٹنگ میں نکھار آ جائے۔ اب آپ چند دنوں سے چاہے اسٹریٹ رائٹنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں یا پھر اٹیلک رائٹنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں، اب آپ چونکہ آپ کا ہینڈ اس کے مطابق ہو گیا ہے جو آپ نئی رائٹنگ سیکھ چکے ہیں، تو اب بغیر دیکھے، بغیر پیٹرن سینٹنس دیکھے اب آپ پریکٹس کریں، وہ سینٹنس زبانی لکھنے کی کوشش کریں۔ زبانی لکھنے کے بعد پھر کمپیریزن کریں، آیا آپ کے تمام حروف کی A to Z 1 by 1 ہر لیٹر آپ کی بناوٹ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اگر آپ سٹریٹ لکھ رہے ہیں تو آپ کے ہر لیٹر سٹریٹ ہونا چاہیے۔ اگر اٹیلک لکھ رہے ہیں تو تمام رائٹنگ اٹیلک رہنی چاہیے تاکہ خوبصورت نظر آئے۔ اب آپ نے زبانی پریکٹس کر کے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ آپ کا ہینڈ لازمی اس بات کا عادی ہو جانا چاہیے، سابقہ رائٹنگ کے مطابق نہیں بلکہ نئی رائٹنگ کے مطابق آپ کی رائٹنگ ڈلنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ انگلش چونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کے نکھار کے ساتھ ساتھ اس کو گڈ رائٹنگ بنانے کے ساتھ ساتھ اب ہماری قومی زبان اردو ہونے کے ناطے سے ہمارا فرض ہے کہ ہماری اردو رائٹنگ بھی انتہائی خوبصورت نظر آنی چاہیے۔ تو لہٰذا اس کے لیے بھی ہم آپ کو ایک ایسا جملہ متعارف کروانے جا رہے ہیں جس میں الف سے لے کر یہ تک نہ صرف بلکہ دو چشمی ہے، بے، پھے، تھے، کھے، گے، یہ تمام حروف یہ بھی شامل ہیں۔ لہٰذا تمام مکمل حروف 50 یا 51 حروف ان کی پریکٹس سے اس ایک سینٹنس کی پریکٹس کے ساتھ آپ تمام حروف میں نکھار لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ نے بے دہانی میں کام نہیں کرنا، آپ کی توجہ اور ارادہ رہنا چاہیے کہ میں نے اپنی رائٹنگ کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو آپ نے پوری کوشش کے ساتھ، مشق کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ آپ نے ہمارے جملے کو فالو کرنا ہے، اس کے مطابق رائٹنگ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے کی مشق کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اردو رائٹنگ بھی خوبصورت نظر آنے لگ جائے گی۔ تھینک یو۔ جملے کا صرف یہ حصہ عادل اکیڈمی میں پڑھائی کے ساتھ یہ آپ ایک لائن میں پورا آ جائے گا۔ اس کی کم از کم 2 پیجز پر اس کی پریکٹس کریں، اس کی رائٹنگ کو بالکل توجہ کے ساتھ غور کرتے ہوئے اس رائٹنگ کو فالو کریں، اس کے مطابق آپ لکھنے کی مشق کریں۔ بہتر ہے کہ آپ پین کا استعمال کریں۔ مکمل جملے کی پریکٹس سے پہلے آپ یہ حروف تہجی کا مکمل ٹیبل ہے، آپ ان کی پریکٹس کریں، آپ ان کو لکھیں، 4 لائنوں والی کاپی پہ اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو لفظوں کی بناوٹ کا صحیح اندازہ ہو۔ لہٰذا رائٹنگ بہتر کرنے والوں کے لیے خوبصورت ہدایت ہے، آپ وقت مقرر کر لیں کہ فرسٹ ٹائم صبح کے ٹائم آپ نے اردو یا انگلش کو اس کی پریکٹس کرنی ہے اور شام کے ٹائم انگلش کی کرنی ہے۔ اس طرح ایک دن میں 2 ٹائم آپ 2 رائٹنگ کے نکھار کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ روز 1، 2، 3 پیجز کی پریکٹس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ رائٹنگ
رائٹنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں. لہذا ان تمام حروف کو آہستگی کے ساتھ ان کی بناوٹ کو بہترین خوبصورت بنا کر اس کی مشق کریں. جملے کا صرف یہ حصہ عادل اکیڈمی میں پڑھائی کے ساتھ یہ آپ ایک لائن میں پورا آ جائے گا. اس کی کم از کم 2 پیجز پر اس کی پریکٹس کریں. اس کی رائٹنگ کو بالکل توجہ کے ساتھ غور کرتے ہوئے اس رائٹنگ کو فالو کریں. اس کے مطابق آپ لکھنے کی مشق کریں. بہتر ہے کہ آپ پین کا استعمال کریں. پھر طلباء کے ویژن اور ظرف میں یہ اس طرح 2 پیجز پر اس جملے کی پریکٹس کریں. رائٹنگ آپ کی روایتی نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپ نے اس رائٹنگ کو فالو کرنا ہے. اس کی بناوٹ کے مطابق لکھنا ہے. اچھائی کی مٹھاس اور باغ خلوص اس جملے کی پریکٹس کریں 1-2 پیجز کے اوپر. کی خوشبو پھیلائی تاکہ آپ اس جملے کو 1 یا 2 پیجز پر ایک لائن میں یہ جملہ لکھ کے اس کی پریکٹس کریں. باہم مذاق اور بحث میں بھی یہ جملہ بھی تقریباً ایک لائن میں آ جائے گا. آپ اس کی پریکٹس 1 یا 2 پیجز پر خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ کریں. وہ اتنا بچیں کہ جھوٹ اس جملے کی پریکٹس کریں. آپ 1 یا 2 پیجز پر رائٹنگ کو فالو کرتے ہوئے. یا غضب میں نہ آئیں بلکہ اس جملے کو لکھیں آپ 1 یا 2 پیجز پر آہستگی کے ساتھ الفاظ کو نقل کرتے ہوئے. گھر کا مزاج اور رنگ رکھیں یہ جملہ بھی ایک لائن پہ پورا کر کے آپ نے 2 پیجز پر اس کی بناوٹ کو ان لفظوں پہ غور کرنا ہے. اب ایک ایک کر کے 2-4 دن کی پریکٹس کے بعد آپ پورے جملے کی مشق کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کی رائٹنگ میں نکھار آ چکا ہوگا. البتہ چند حروف جن کی بناوٹ پہ آپ نے انتہائی توجہ دینی ہے. عین، لام، میم، جیم، یہ حروف وہ ہیں کہ جن کی آپ نے لکھتے ہوئے پوری توجہ رکھنی ہے کہ ان کی بناوٹ ویسی ہونی چاہیے جیسا کہ اصل بناوٹ ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں آپ کی رائٹنگ میں نکھار آ جائے گا. یوں 1 ہفتہ کی پریکٹس کے بعد آپ کی اردو اور انگلش کی رائٹنگ میں نکھار آ سکتا ہے. لہٰذا یہ صبح اور شام آپ 2 یا 3 پیجز ڈیلی ان کی پریکٹس کے ساتھ ہماری اس لکھی ہوئی عبارت کو اس کی بناوٹ کو نقل کرتے ہوئے لکھائی میں مناسب سپیس ضرور رکھیں اور سیکوینس کا خیال رکھیں اور لفظ کی بناوٹ میں ہم آہنگی پیدا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رائٹنگ خوبصورت ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں گے نہ صرف آپ کو امتحانی طور پر اس کا فائدہ حاصل ہوگا جیسا کہ آپ کے پہلے ٹیسٹ تھے. اب وہی ذہانت، وہی کمال، وہی تیاری، لیکن خوبصورت رائٹنگ کی وجہ سے آپ کا امپریشن بہترین ہو جائے گا. امید کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ثمرات حاصل ہوں گے اور امتحانی نتائج میں آپ کو بہترین نمبر حاصل ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. کیپ واچنگ آور چینل ڈیلی نالج ٹرینر. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.